السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹاکنگ پوائنٹس وتھ فواد احمد. ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کی سٹنگ ایم پی اے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کی اسپوک پرسن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے حلقہ میں جو ہے ٹائیگر فورس کو بھی لیڈ کر رہی ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. قرارداد انہوں نے کچھ دن پہلے پیش کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ علماء نے جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانا شروع کر دی ہے چینلز پر آ کے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہونی چاہیے اور کوئی ایک ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ چینل پر وہی علماء ہیں جو سرٹیفائیڈ ہیں یا جن کے پاس ڈگریز ہیں. آپ نے قرارداد پیش کی جس میں آپ کا کہنا تھا کہ ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ علماء ہوں یا عام پبلکلی جو اسلام کے معاملات پر بحث کرتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں دیکھنے میں بھی آیا کہ تقریباً ہر ایکٹرز ہوں یا شوبز کے لوگ ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اسلام کی جو ساخت ہے یا اسلام کی جو رولز ہیں ان کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یا اگر ہو تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کی جو قرارداد ہے وہ اصل میں کیا ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ فواد، اس میں ایکچولی یہ تھا کہ دیکھیں، آدھی بات آپ نے خود کر دی. بیسیکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے کہ جس پہ ہمیں گرپ حاصل ہو. ٹھیک ہے، اگر میں دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتی تو آئی ہیو نو رائٹ کہ میں جو ہوں اس پر جو ہے بحث کروں کسی سے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اس بحث کے دوران یا وہ بات ڈلیور کرتے ہوئے آپ ایسی غلطیاں کر جاتے ہو کہ جو کہ بعد میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے منافرت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مختلف، دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں صرف ایک فقہ نہیں ہے، بہت سارے فقہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری جو ہیں وہ ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں کہ جن پہ وہ چل رہے ہیں اور بڑی بہتر طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب مجھ جیسا ایک عام بندہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹی وی پر چلا جاتا ہے، ٹاک شو میں بیٹھ جاتا ہے، جس کو الف بے بھی نہیں پتہ دین کی، اور وہ دین کے بارے میں بحث کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو تب جو ہے اسلام کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور تبھی جو ہے یہ آپس میں لڑائیاں اور کدورتیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ٹاک شوز پہ وہی لوگ جائیں کہ جو کہ اس پر جن کے پاس باقاعدہ اسناد موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جو ہے وہ کلیریفائی کر سکتے ہیں. آپ کی بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ علماء میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میڈیا چینلز پہ ہے جو اجازت دے دیتے ہیں ٹاک شو میں بیٹھنے کی. بالکل ہے ایسے. دیکھیں، اور آپ اگر میری قرارداد غور سے پڑھیں تو میں نے دونوں طرف کا اشارہ کیا ہے. میں نے اپنا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو لوگ ہیں، اوکے، کیونکہ میری گرپ نہیں ہے اتنی کہ میں اسلام کے بارے میں پوچھے گئے ہر کوسچن کو میں آنسر کر سکوں. میں کیپیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے مجھے انوائٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سیاستدانوں کو بٹھا کر یا آپ کسی جو ہے ان کو بٹھا کر، کسی ڈاکٹر کو بٹھا کے یا کسی انجینئر کو بٹھا کے آپ اسلام کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اسلام کو ڈسکس کرنا ہے اور پراپر وے میں ڈسکس کرنا ہے تو آپ کو وہاں پر اسکالر کو بٹھانا ہوگا، جو اسکالر اس پر گرپ رکھتا ہوگا، جس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کہنا ہے، تاکہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. دیکھیں، جو میری قرارداد کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ مذہبی منافرت نہ پھیلے اور جو ہے آپس میں جو ہے وہ نہ ہو. میم، پاکستان میں پاکستان علماء کونسل موجود ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ آن کرتی ہے اسے. پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. دن میں سینکڑوں فتوے وہ جاری کرتے ہیں. وہ علماء کی میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بہتر بنانا چاہیے نسبتاً یہ قرارداد پیش کرنے کی بجائے؟ نہیں، دیکھیں، اس کو فواد، ہر چیز جو ہے اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، لیجسلیشن جو ہے نا ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیجسلیچرز جو ہیں وہ آپ کے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کے سینیٹرز ہیں، دے آر دا لیجسلیچرز. اوکے، ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے نا فواد، میں آپ نے کیونکہ بات پوچھی تو مجھے پلیز اس کے لیے ضرور وہ کہنے دیجیے گا یہ بات کہ ہمارے لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا کہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کا کام کیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، دیکھیں، وی آر دا لیجسلیچرز. ٹھیک ہے، ہم قانون دان ہیں، ہم نے قانون سازی کرنی ہے. ہمارا کام قانون سازی کرنا ہے. اوکے، ہمارا کام یہ ڈیولپمنٹ اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ڈپارٹمنٹس کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو یہ لوکل، آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے نا، یہ اس کے کام ہیں. ان چیزوں کو جب تک ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے نا، تب تک آپ یقین کریں پرابلمز اسی طرح سے جاری رہیں گی. جہاں تک دوسری آپ نے کویسچن کیا تھا، تو بینگ اے لیجسلیچر،
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایسے بلز پاس کرنے، ایسے قوانین بنانے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے تحت جو ہے کوئی بھی ایسی بات نہ ہو سکے کہ جو کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں یہ قرارداد لے کے آئی ہوں. جہاں تک کاؤنسل کا معاملہ ہے تو اوبویسلی کاؤنسل میں بہتری لانے کی بہت گنجائش ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہتری لانے کی. کبھی بھی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور بار بار کرنی پڑتی ہے، چینجز آتی جاتی رہتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی بہتر کرنا بہت ضروری ہے. جی میم، پی ٹی آئی جو ہے وہ شروع سے ہی، اگر میں کسی وزیر کا نام لوں تو سر فہرست فواد چودھری صاحب ہیں. وہ علماء کے معاملے میں جو ہے وہ بولتے رہے ہیں اور اپنے بیانات دیتے رہے ہیں. وہ چاہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں ہو یا خادم رضوی صاحب کے بارے میں ہو یا اور بھی علماء جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح ایک، جیسے آپ نے کہا کہ آپ قانون دان ہیں، تو ایک قانون دان کا ایک عالم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے ٹویٹس یا اس طرح کی بات کرنا، کہ آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ ان کو اس بات کرنے کی بجائے اپنے علماء کونسل کے ساتھ اس طرح کے ریلیشنز نہیں بنانے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ بھی کر سکیں اور اسلامک ایشوز کو ڈیل بھی کر سکیں؟ دیکھیں فواد، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے نا، اور جب تک ہم جو ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے حصے کا کام ہے، جب تک ہم وہ کرتے رہیں گے تب تک یہ پرابلمز نہیں ڈیولپ ہوں گے. بالکل. دیکھیں، اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں نے شروع میں بھی ایک بات کہی کہ میں بہت آئی ٹی فرینڈلی بندہ ہوں، ٹھیک ہے. آئی ٹی کو آگے لے کے آنا چاہیے. دیکھیں آپ کا قرآن جو ہے، قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک میں جو ہے سائنس کا ذکر ہے. جب گیلیکسیز کی بات ہوتی ہے، جب یہ نظام قدرت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کائنات کی بات ہوتی ہے، تو وہ آپ کا یہی ہے نا، آپ کی سائنس ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو اس سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اللہ پاک نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے اپنی اس کے مطابق رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سب کو جب بھی کوئی اس طرح کے ایشو، ان کو مل کر بیٹھ کر ڈیسیجن کرنے چاہیے اور بڑے جو ہے اسموتھلی کرنے چاہیے. آئی تھنک جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غصے میں یا لڑائی میں اور اس کو وہ کیا جائے. ہماری بھی پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے پرابلمز آتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سب بیٹھ کر اس چیز کو، ایشو کو جو ہے ہم سالو کر لیتے ہیں، سلوشن کی طرف لے جاتے ہیں. میم آج کل جو ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی یوم استحصال گزرا ہے. بالکل. کشمیر ایشو پر پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے عالمی تو سطح پر، لیکن اس کے برعکس جو کرٹیسزم ہے وہ یہ کہتا ہے، یا جو بھی سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر بھی جو دوسری پارٹیز کے طرف سے جو بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یہ ایشو اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے، مطلب اس تک پہنچنا اور زیادہ مشکل ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں اس چیز سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کا، میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں نے کشمیر کا ایشو اتنا ہائی لائٹ ہوتا کبھی نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا میں نے اب دیکھا ہے. کشمیر کو آن کیا گیا ہے، کشمیر کو آنرشپ دی گئی ہے، ٹھیک ہے. کشمیر کے لیے عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بات کی ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی آج دن تک کہ ان بڑے بڑے وہ جو آپ کی سپر پاورز ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھ کے یا کوئی کھڑا ہو کے بات کرے. اگلے بندے نے وہاں جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا. انہوں نے جو ہے سٹارٹ کہاں سے کیا، پھر ہر پلیٹ فارم پہ اس پہ بات ہو رہی ہے کشمیر پہ، ٹھیک ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج الحمدللہ جو ہے ابھی ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، تمام اسلامی ممالک کا انشاءاللہ تعالیٰ، جو ایکسپیکٹڈ ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی ایشو کو ریز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کی پراپر جو ہے وہ پروجیکشن نہیں کریں گے، تب تک آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. کشمیر کا ایشو جتنا آج کی نوجوان نسل کے منہ پر ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. آج تمام نوجوان آپ دیکھیں بالکل یہی وہ بات ہے. یکجا ہو کر، جی ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی زبان پر کشمیر کا ایشو اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف جو دوسری طرفین کے لوگ ہیں، دوسری طرف کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حکومت ہے جس میں 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا. اس سے پہلے کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن بھی دیکھنے میں نہیں ایک بات میری آیا. یاد اور رکھیں، دوسری بات یہ بھی کی جا رہی ہے، بڑی وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جیسے پی ٹی آئی یہ آن کرتی ہے کہ ہم سے زیادہ بات کسی نے کشمیر کے حوالے سے نہیں کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ویڈیوز اور بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں
جس میں وہ پیپر پھاڑ کر بھی بالکل ہے، بالکل ہے، اس چیز کو ہم آن کرتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیشہ. تو وہ اس طرح کا آن کرنا کہ ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہا، یا آپ کی حکومت میں اس طرح کے ایکشنز ہونا کشمیر پہ. نہیں فواد، نہیں، یہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کر رہے ہو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے پہلے کسی نے اتنا وہ کیا، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم سے اب تک دیکھ لیں کہ وہ جب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، جب ان کا جو ہے ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کا ایشو اس کے بعد کتنا ایک ریز ہوا ہے، اب آ کے اس گورنمنٹ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس طریقے سے وہ اٹھایا، ڈیفینیٹلی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کل بھی اسمبلی کا ہمارا جو اجلاس تھا، جب ہم نے جو ہے استحصال کشمیر کی بات کی وہاں پر، تو جو ہے وہاں سے سید عثمان محمود ہیں، انہوں نے جب سپیچ کی پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو آپ اس پہ دیکھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے گا کہ ہماری جو ٹریجری بینچز تھے، ہم نے باقاعدہ اس پہ جو ہے ان کو اپلاز دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ڈیسک بجا کے ان کو اپریشیٹ کیا اس چیز پہ. دیکھیں بات یہ ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد اگر کسی نے کشمیر ایشو کو اٹھایا ہے تو ہی از عمران خان، ہی از پرائم منسٹر عمران خان. ٹھیک ہے، جنہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے بات کی ہے اور وہ ہر پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا، جتنے بھی انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے کشمیر کی بات کی. کوئی بھی جو پاکستان عمل میں کشمیر میں 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے، یہ 5 بالکل اگست کو 1 سال ہو گیا تھا. تو اس 1 سال کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب نے کشمیر کی بات کی تو اس کے اوپر کوئی عملی جو کام ہے وہ نہیں ہو سکا. اور دوسری بات ایک جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک نغمہ آیا، اسے بڑا کرٹیسائز کیا گیا سوشل میڈیا پر بھی اور بیانات میں بھی کہ عملی اقدام کرنے کی بجائے جو ہے وہ نغمے جاری کیے جا رہے ہیں، یا ابھی ایک کچھ دن پہلے نقشے میں شامل کیا گیا. اس میں میں بہت اچھی اگزامپل آپ کو دے سکتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں فواد، جہاد جو ہے نا وہ جذبہ ایمانی سے لڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اتنا آسان ہونا کہ ایکوپمنٹس آپ کے پاس ہوں اور اگر کوئی لڑائی لڑنا چاہے، جنگ لڑنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو انڈیا کے پاس جتنا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کے جو ایک منٹ، اس کے جو اگلی بات میری سن لیں، اس کے جو سپورٹرز ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کون ہے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان جب بھی لڑتا ہے وہ جذبہ ایمانی سے جنگ لڑتا ہے. آپ کی فوج جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے بات کی نغموں کی، تو اگر نغمے اتنے ہی جو ہے وہ امپورٹنس نہیں رکھتے تو کیوں پھر ملکہ ترنم نور جہاں نے جا کر وہاں پر بارڈر پر کھڑے ہو کر کیوں ہم اس کا کریڈٹ نور جہاں صاحب کو نہیں، نصیبہ کو نہیں دیتے نا. دیکھیں میری بات سنیں، نہیں کیوں نہیں دیتے، بالکل فوج کو دیتے ہیں نا. نو، دیکھیں میری دونوں کو ملتا ہے، دونوں کو ملتا ہے. دیکھیں یہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نہیں دیتے. نور جہاں کو بھی ملتا ہے اور فوج کو آبویسلی، کیونکہ فوج وہاں پہ لڑ رہی تھی اور نور جہاں جو ہیں انہوں نے جب وہ سانگز جو ہیں وہ گائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ان کا جو جذبہ ایمانی تھا یا وہ جو جذبہ جہاد تھا وہ مزید جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مزید جو ہے وہ تقویت دیتی ہیں آپ کے جذبے کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. مجھے آپ حلفاً کہہ دو کہ وہ سانگ سن کر کیا آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا کشمیریوں کا کے اوپر وہ ظلم جو وہ اس میں دکھایا جا رہا ہے، کیا اس پہ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اس وقت، یہ دل نہیں کرتا کہ آپ جا کر ان کے لیے کچھ کرو؟ لیکن دوسری بات یہ کہ جہاں تک اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں فواد کہ جو انٹرنلی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ چیزیں عام بھی اس میں دکھائی جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسے آپ سامنے نہیں لا سکتے، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے آپ سامنے اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز اپنی باہر دنیا کو نہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ جس سے اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میں بڑے چھپے ہوئے انداز میں نے آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا دی ہے. اوکے، سو اٹس ناٹ دیٹ کہ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، گورنمنٹ از ڈوئنگ. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا یہ جو کیس ہے وہ لڑنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس میں کامیاب ہونا ہے. اور یہ بات میری یاد رکھنا، آج کے دن کو نوٹ کر لینا، کشمیر انشاءاللہ تعالی بہت جلد آزاد ہوگا.
بہت جلد. پاکستان نے کشمیر کا جو میپ ہے وہ قومی سلامتی کونسل میں پیش کرنا ہے, تو جو انٹرنیشنل سلامتی کونسل میں, تو وہاں پر آج سے تقریباً 1 سال پہلے پاکستان نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا اور وہ سلیکٹ ہوا تھا جون میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس سلامتی کونسل میں ہم نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا تو وہاں پر ہماری یہ بات سنی جائے گی کہ کشمیر ایشو پہ؟ دیکھو ایک بات میری یاد رکھنا کہ آپ جب پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم پیسفل انداز میں جو ہے ہر کام کریں, ٹھیک ہے. ہم نے جس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے حکومت میں آئے جب, تب بھی انہوں نے بارہا انہوں نے جو ہے نریندر مودی کو جو ہے بار انہوں نے جو ہے امن کا پیغام دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے ہر صورت میں امن کا جیسچر جو ہے وہ شو کیا, ٹھیک ہے. کپ آف ٹی تو آپ کو یاد ہوگا, میرے خیال میں مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی ایک امن کا جیسچر تھا ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو عزت راست نہیں آتی, اور اگر کوئی شخص ہماری اس نرمی کو یا ہمارے اس جیسچر کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے یا ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. اچھا, اور ایک انشاءاللہ یہ ٹویٹ ہوگا. میرے پاس ہے, میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میم یہ DGISPR کی ٹویٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی, اور اس کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد اس ٹویٹ کے یہ فائرنگ ہوئی اور کچھ ایک لڑکی بھی شہید ہو گئی اور 2 زخمی بھی ہو گئے. تو ایک رپلائی آیا کہ جناب اینٹ تو انہوں نے مار دی ہے, اب ہم پتھر کب ماریں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میم ہم پتھر کب ماریں گے؟ دیکھو فواد, کچھ چیزیں جو ہیں نا ہمیں نا سینسبلی کچھ چیزوں کو وہ کرنا چاہیے. میں نے وہی جو پہلے بات کہی نا کہ ہماری جو فوج ہے نا وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک جذبہ ہے. آپ اگر کسی انڈین اس سے پوچھو گے نا تو وہ شہادت سے دور بھاگتے ہیں. ہمارے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اگر 7 بھی ہوں تو 7 کے 7 کو شہید کر دو, ٹھیک ہے, کروا دو, اپنے وطن کے لیے سب کچھ وہ ہے. تو کچھ چیزیں نا ہمیں بڑے دماغ کے ساتھ حاضر رکھتے ہوئے دماغ کو ہمیں کرنی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے آپ کو یہ پتھر مار دی تو آپ فوراً اس پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز میں کس وقت آپ اس کو اس کا جواب دو. تقریباً ہم 75 سال سے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس انداز میں کیسے. بالکل بھی نہیں. آپ پلوامہ کو دیکھ لو, آپ باقی ان کو دیکھ لو, ٹھیک ہے. آپ ایک بات یاد رکھو, دیکھو ہم جب اپنے ملک کو اگر خود ہم اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر قصور ہمارا ہے, کیونکہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بات کہی کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری فوج الحمدللہ, اور جو ہماری فوج کے سپہ سالار ہیں نا جنرل قمر باجوہ صاحب, وہ شخصیت ہیں کہ جو ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ انڈیا سے ہم جو انڈیا آج بہت کہہ رہا ہے نا کہ فلاں جگہ میری اور فلاں جگہ میری ہے, انشاءاللہ انڈیا ہمارے پاس ہی آئے گا, کیونکہ وہ ہے ہی ہمارا. 2 سال ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس, اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. آپ فکر نہ کریں, ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 2 سالوں میں کچھ رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں بات وہی ہے فواد کہ ہمیں اپنی فوج پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے. بالکل ہے, اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وی نو کہ جب بھی پاکستان کسی مشکل میں آیا ہے آپ کی فوج ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس فوج نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ایک طرف فوج ہے اور ایک طرف جب عمران خان ہے پرائم منسٹر, تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, بیکاز آئی ہیو اے فرم بلیف ان دس کہ عمران خان صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہیں, اور عمران خان صاحب کو پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے, ان کو صرف پاکستان کی سلامتی چاہیے, اینڈ دیٹس اٹ. بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے ویوز سنے سیمابیہ طاہرہ صاحب کے, اور آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے شو کے ساتھ. دیکھتے رہیے دی ٹاکنگ پوائنٹس وتھ فواد احمد.